اسی سینے میں حضور کا قلب اطہر ہے۔ اب اس کی کہانی کس میں قدرت ہے کہ اس کی کہانی کو بیان کر سکے؟ یہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل محبت علیہ رحمہ نے قصیدہ سلامیہ لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں حضور کے ایک ایک عضو پر سلام پیش کیا ہے۔ کبھی حضور کے سر انور کی بات کرتے ہیں، جس کے آگے سرے سرورا خم رہے، جس کے آگے سرے سرورا خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی پیشانی کا ذکر کیا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی حضور کی مبارک بینی کا ذکر کیا، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، کروڑوں درود۔ نیچی نظروں کی حیا پر سلام کبھی پیش کیا، کبھی پتلی پتلی گلے قدس کی پتیوں کا تذکرہ کیا، کبھی بحر موج سماعت ہاتھوں کا ذکر کیا، کبھی وہ انگلیاں جس سے نور کے چشمے لہرائیں اور دریا پھوٹیں، ان انگلیوں کی کرامت کی کہانی چھیڑی، کبھی سینہ اطہر کی بات کی، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک، کبھی وہ دہن جو وحی خدا کا مظہر قرار پایا، ایک ایک عضو کی بات چھیڑی۔ پھر جب ایک ایک عضو کی بات کی اعلیٰ حضرت نے تو جی چاہا کہ حضور کے قلب اطہر پر بھی سلام کیا جائے، لیکن یہاں قلم رک گیا۔ لیکن پھر ایک اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اپنے قلم کو جنبش دیتے ہوئے کیا لکھتے ہیں، ذرا ذوق لیجئے۔ دل سمجھ سے ورا، جب دل کی بات آئی تو بولے دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ کے رازوں کا امین ہے حضور کا قلب اطہر۔ حضور نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ میرے اور آپ کے سونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضور کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم سو جاتے ہیں ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حقیقت میں نیند ناقض نہیں ہے۔ جب ہم غافل ہو گئے تو غفلت کی وجہ سے خریج روح کا امکان موجود ہے، جس کو غفلت کی وجہ سے ہم جان نہیں سکتے، اس لیے حکم نیند پر نقض وضو کا لگا دیا گیا۔ لیکن حضور کی نیند ناقض وضو اس لیے نہیں کہ حضور غافل ہوتے ہی نہیں، حضور کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ آنکھیں سوتی ہیں لیکن حضور کا قلب اطہر نہیں سوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب معراج کی شب حضور کا سینہ اطہر شک کیا گیا تو جبریل امین نے حضور کے قلب اطہر کو سینہ اطہر سے باہر نکالا، ایک تشت میں رکھا اور آب زمزم سے غسل دیا۔ کوئی شخص ایسا ہے جس کا دل اس کے سینے سے نکال لیا جائے اور وہ زندہ رہ سکے؟ حضور کا قلب اطہر سینہ نور سے نکالا گیا، زمزم سے اسے غسل دیا گیا، پھر دوبارہ حضور کے قلب اطہر کو سینہ اطہر میں رکھا گیا۔ تو جبریل امین نے حضور کے قلب اطہر کو جب دیکھا تو عش عش کر اٹھے۔ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا کہ جو ہی حضور کے قلب اطہر کو جبریل امین نے دیکھا تو وہ عش عش کرتے پکار اٹھے، قلب وقی، واہ واہ کیسا دل ہے، فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ تو یہ حضور کے قلب اطہر کی کہانی ہے۔ فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ حضور کے قلب اطہر کی وسعت، حضور کے قلب اطہر کا جمال، اور جس طرح حضور باقی لوگوں سے نرالی شان رکھتے ہیں، حضور کا قلب اطہر بھی ایک الگ اور نرالی شان رکھتا ہے۔ تو یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔